فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول، ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام، مصنفہ شینول جیوا۔ عہد علی علیہ السلام۔ بعد ازاں قاضی النعمان دائم میں امام علیہ السلام سے منسوب مشہور و معروف دستاویزات میں سے ایک کو پیش کرتے ہیں۔ عہد علی علیہ السلام اچھی حکمرانی کے لیے ایک رہنما ہدایت نامہ ہے۔ اسی قسم کی دستاویز کو امام علی علیہ السلام کے خطبات کے مجموعے نہج البلاغہ میں بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ یہ دستاویز امام علی علیہ السلام نے لکھی اور اسے اپنے مصر کے گورنر مالک اشتر کو بھیجا، جس میں آپ نے اچھی حکمرانی کی ذمہ داریوں کو واضح فرمایا ہے۔ اسے دائم میں اس لیے شامل کیا گیا کہ اس کا متن ایک کتابچے کی صورت میں پوری سلطنت کے گورنروں اور قاضی حضرات استعمال کر سکیں۔ یہ فاطمی ریاست کے لیے ایک شہری آئین کا جزو بن گئی۔ عہد علی علیہ السلام معاشرے کو سنوارنے اور ایک مثالی حکومت کے قیام کا تصور فراہم کرتی ہے۔ گورنروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ دستاویز انہیں سرکاری عہدیداران کے ساتھ ساتھ رعایا کے مختلف طبقات اور گروہوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہدایت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر گروہ کا انحصار دوسرے گروہ پر ہوتا ہے۔ یہ اچھی حکومت اور عدل و انصاف کو مستحکم اور خوشحال معاشرے کی تعمیر کی شرائط قرار دیتی ہے۔ اس کتاب کی قابل ذکر خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز عام لوگوں کا اطمینان ہے۔ اس لیے گورنروں کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو دو انتہاؤں کے درمیان اللہ کی اطاعت اور رعایا کے اطمینان کا باعث بنے۔ یہ دستاویز جیسا کہ دائم میں درج ہے، واضح کرتی ہے کہ عوام کی تائید ریاست کو تقویت دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کو یہ اختیار تفویض کرتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرے، اور یہی لوگ ریاست کے دشمنوں کے خلاف اس کا دفاع ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہیں عدل و انصاف مہیا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی ایک پر بندوں اور ملکوں کی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے۔ عہد علی کے مطابق ایک مستحکم سیاسی نظام کی بنیاد امن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ آبادی کے تمام طبقات کو ضرر سے محفوظ رکھنے میں ہے۔ اس لیے منتظمین اور گورنروں کے تقرر کے بارے میں اس کی ہدایات اصولاً قابلیت اور صلاحیت پر مبنی ہے، تاکہ لوگوں کو اقربا پروری، ظلم و ستم، غرور، بے رحمی اور دیگر انسانی زیادتیوں سے بچایا جا سکے۔ اس کے برخلاف کتاب عہد علی ایسی حکومت کو برا قرار دیتی ہے جس میں ظلم، بربریت، غرور، بے جا سزائیں، بے رحمی اور مال و دولت کی لالچ بڑھتی جائے، جس سے غریبوں کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ان برائیوں میں حکومتی کارندوں کی اقربا پروری کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دائم کے عہد علی میں مختلف جماعتوں، مثلا شیعہ یا سنی، مسلمان یا غیر مسلم، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ اچھی حکمرانی کا مطلب تمام رعایا کو تحفظ کی ایک چادر تلے رکھنا ہے۔ قدامہ کو نصیحت۔ حضرت امام المعز علیہ السلام کی حکومت کے ابتدائی اشروں میں منصوریہ شہر کی تعمیر میں بڑی تیزی نظر آئی۔ سن 959 عیسوی میں پتھر اور کانوں سے نکلے چونے سے بنی ایک بڑی آبی گزرگاہ تعمیر کی گئی۔ اس آبی گزرگاہ کو لمبے ستونوں پر تعمیر کیا گیا تھا، جو دارالخلافہ کے جنوب مغرب میں پہاڑی دامنوں میں تقریباً 36 کلومیٹر پر گہری وادیوں سے گزار کر بنائی گئی تھی، اور اس کے ذریعے قیروان اور منصوریہ جیسے شہروں کے لیے تازہ پانی لایا جاتا تھا۔ دوسری طرف کئی نئی عمارتیں اور محلات دارالخلافہ میں تعمیر کیے گئے۔ اسی دوران حضرت امام المعز علیہ السلام نے قدامہ کے بڑے بزرگ شیوخ کو طلب فرمایا، جیسا کہ 15ویں صدی عیسوی کے معروف سنی مصری مصنف المقریزی نے بتایا کہ قبائل کے رہنماؤں کو امام المعز علیہ السلام رحم دلانہ حکمرانی کے اصولوں کی تعلیم دینا چاہتے تھے، تاکہ وہ رئیسانہ طرز زندگی سے گریز کریں۔ موسم سرما کے ایک طوفانی دن المنصوریہ میں امام المعز علیہ السلام نے کئی قدامہ شیوخ کو طلب فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اس دروازے سے ان کے پاس اندر آئیں جو عموماً زیر استعمال نہیں رہتا تھا۔ وہ ایک بڑے چوکور کمرے میں، جس کا قالین نمدے سے بنا ہوا تھا، ایک بڑا چوغا زیب تن کیے کھڑے تھے۔ دروازے کتب خانے کی طرف کھلتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک اونچی میز اور سیاہی دان تھے۔
اور ارد گرد دستاویزات بکھری پڑی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ہمارے بھائیوں، موسم سرما میں آج کے اس سرد دن جب میں جاگا تو اپنے شہزادوں کی والدہ سے، جو اب بھی میرے یہ الفاظ سن رہی ہیں، کہا، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ موسم سرما کے ایسے دن میں ہمارے دوسرے برادران یہ تصور کریں کہ ہم عنبر، مشک اور شراب کے مزے کے ساتھ سونے اور زری والے ریشمی اور شمالی افریقہ کی لومڑی اور ہرن کی کھال کے کپڑوں میں ملبوس کھا پی رہے ہوں گے جس طرح کی دنیا کے اور لوگ کرتے ہیں؟ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے آپ سب کو بلانے کا سوچا تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ جب میں آپ کی نگاہوں سے دور ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں۔ میرا مرتبہ آپ سے بڑھ کر فقط اس لیے ہے کہ مجھ پر آپ کے دنیاوی معاملات کی ذمہ داریاں عائد ہیں، اور کیونکہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا امام چنا ہے، میں خود کو ان خطوط کے ساتھ مصروف رکھتا ہوں جو میرے پاس شرق و غرب سے آتے ہیں، جن کا جواب میں کوشش کرتا ہوں کہ خود دوں۔ اسی طرح جب آپ اکیلے ہوں تو اے شیوخ، آپ بھی ویسا ہی کریں جیسا کہ میں کرتا ہوں، مغرور و گھمنڈی اور تحکم آمیز نہ بنے، کہیں اللہ اپنی رحمت آپ سے کھینچ نہ لے اور دوسروں کو نہ عطا کر دے۔ اپنے ماتحتوں پر مہربانی کریں جن کی رسائی آپ تک نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ مہربان ہوں۔ اس طرح رحمتیں بڑھتی ہیں، اچھائیاں برقرار رہتی ہیں اور لوگوں میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ محض ان ہدایات میں سے چند ہیں جو امام کے مریدوں کو محل کے دوروں میں ملی ہوں گی، جنہیں قاضی النعمان رحمۃ اللہ علیہ بکثرت ہونے والے واقعات قرار دیتے ہیں۔ ہر جمعے کے روز اسماعیلی دعوت کے پیروکار امام کے محل میں داخل ہونے کے لیے نئی تعمیر کردہ چمکتی مصنوعی جھیلوں سے گزرتے اور اندر بڑے ہالوں میں سے ایک میں مجالس الحکمہ میں شرکت کے لیے بیٹھتے، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ مجالس انہیں قرآن مجید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کرام کی تعلیمات کا درس مہیا کرتی تھیں۔ ابتدائی فاطمی عہد میں علمی ذوق و شوق۔ یوں تو سن 850 عیسوی کے دور سطر کے سالوں سے سن 950 عیسوی کی دہائی تک اسماعیلی معتقدین کی جماعتوں کے لیے حالات کافی بدل چکے تھے، تاہم بہت کچھ تبدیلی ابھی باقی تھی۔ فاطمی دور کے اولین اشروں میں علم کی جستجو، نیز سیکھنے اور سمجھنے پر زور اسماعیلی پیروکاروں کی زندگی کی اہم خصوصیت تھی۔ اس امر کو کسی اور خصوصیت نے اتنا اجاگر نہیں کیا جتنا کہ مجالس الحکمہ کے ابتدائی قیام نے۔ بڑھتے ہوئے استحکام اور امام المعیز علیہ السلام کے زیر قیادت قائم امن نے فاطمی سلطنت کے علاقوں اور مسلم دنیا میں رہنے والی اسماعیلی جماعتوں کے اندر دعوتی سرگرمیوں کو مزید آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی۔ اسی اثنا میں امام المعیز علیہ السلام نے قطامہ کے بڑے سرداروں سے ملاقات کر کے علم کی جستجو کے لیے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ قطامہ ہر جمعے کی نماز کے بعد مجالس میں مل کر بیٹھنے، خطبات سننے اور بحث و مباحثے میں شرکت کے لیے پوری طرح مستعد ہوتے ہیں، تو آپ نے جواباً فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی ہم ان سے اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، کیونکہ حالات کا سنورنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی تکمیل ان کی خوش نصیبی ہے۔ ہم ان سب کو روشن مثالیں بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، اور روشن منارے بنے جن سے راہیں منور ہوں، اور ایسے عالم بنے جن سے لوگ علم حاصل کریں۔ قاضی النعمان کے آنکھوں دیکھے احوال کے مطابق امام المعیز علیہ السلام اپنے مریدوں میں جس علم کا ذوق و شوق اجاگر کرنا چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اسے خود انہوں نے بھی بڑی شدت سے محسوس کر لیا تھا۔ قاضی النعمان لکھتے ہیں کہ کس طرح امام المعیز علیہ السلام باقاعدگی سے مختلف مذاکروں اور مباحثوں میں شرکت کرتے تھے، اور وہ اکثر کتابوں اور قلمی نسخوں کو پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ قاضی النعمان ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام فاطمی محل کی لائبریریوں میں ایک کے بعد دوسرا نسخہ پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ امام المعیز علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی امام المنصور علیہ السلام دونوں اپنی علمی و عقلی جستجو کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کو سرکاری افسر شاہی اور منتظمین کی تربیت کے لیے بھی لازمی سمجھا جاتا تھا، اور نیز ریاستی عمائدین کے بچوں کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا تھا۔
چنانچہ سیرت جوزر میں ہمیں امام المعز علیہ السلام کے ایک جوابی خط کا ذکر ملتا ہے کہ جب شاہی کاتب نظیف الریحانی کا انتقال ہوا تو امام المعز علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کی۔ پھر استاد جوزر نے اس بات کی اجازت چاہی کہ والد کا مشاہرہ ان کے بیٹے کو دیا جائے جو کہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ہمارے آقا امام المعز علیہ السلام نے جواب بھیجا کہ نظیف کی جگہ ان کے بیٹے کا خیال رکھا جائے۔ اگر بچے کی عمدہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ بطور جوان مفید نہیں بن سکے گا۔ ان کا خیال رکھو اور اس کے ذہن کو بیدار کرو۔ افریقیہ میں اسماعیلی دعوت کے ابتدائی ایام سے ہی مجالس الحکمہ میں شرکت پیروکاروں کی زندگیوں کا ایک باقاعدہ حصہ تھا۔ حضرت امام المہدی علیہ السلام کے عہد میں مجالس میں خطاب کی ذمہ داری افلا بن ہارون الملوسی کو سونپی گئی تھی، جو ایک ممتاز، باصلاحیت اور قابل دائی تھے۔ افلا اصلاً بربر تھے، مگر ان کی قابلیت اور ذہانت کی بنا پر امام المہدی علیہ السلام نے انہیں پہلے طرابلس کا قاضی مقرر کیا اور پھر انہیں قاضی القضات کے عہدے پر ترقی دی۔ پھر یہ رواج کئی عشروں تک جاری رہا کہ قاضی القضات کو ہی دائی الدعوت، مرکزی دائی بنایا جائے۔ مرکزی دائی کا منصب فاطمی علاقوں میں ایک بہت ہی ممتاز عہدوں میں سے ایک تھا۔ یہ ایک وسیلہ تھا کہ جس کی مدد سے امام کی ہدایت اور علم اسماعیلی پیروکاروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ مرکزی دائی فاطمی سلطنت کے اندر اور پوری مسلم دنیا میں رہنے والے اسماعیلی جماعتوں کے دعوتی امور کے انتظام و انصرام کے بھی ذمہ دار تھے۔ تمام مقامی اور علاقائی دائی جو اپنے طور پر اپنی جماعتوں کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے تھے، انہیں مرکزی دائی سے ہدایت ملتی تھی۔ نئے دائی کی تربیت بھی انہی کی نگرانی میں ہوتی تھی، اور پھر وہ دعوت کے لیے دور افتادہ مقامات کا سفر کرتے تھے، جس کے لیے وہ اپنی عالمانہ کتب اور لیکچر و خطابت کے اوراق ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہ علم پھیلا سکیں جو خود انہوں نے سیکھا ہے۔ حضرت امام المہدی علیہ السلام کے دور میں دائی افلا فاطمی دارالخلافہ میں ہفتہ وار مجالس الحکمہ کا انعقاد کرواتے تھے۔ ابن الحسن جو چشمدید راوی ہیں کہتے ہیں کہ مجالس میں خواتین کی شرکت عام سی بات تھی، جیسا کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ان میں چرواہے، مزدور، ترخان وغیرہ سب شامل ہوتے تھے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دائی افلا اپنے اسباق کی اس طرح تیاری کرتے تھے کہ وہ سامعین کے لیے موضوع ہو سکیں۔ میں نے ان کو سنا ہے جب وہ خواتین کے درمیان اپنے دعوت کے کام کو اپنے خطبے میں ایسی مثالیں پیش کرتے ہوئے سر انجام دیتے تھے جو ان کی عقل کے مطابق ہوں اور ان کے لیے متاثر کن بھی ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پوری حجت اللہ ہی کے لیے رہی ہے، جسے وہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہی وہ ایک آیت تھی کہ جس کے مطابق وہ اس انسان سے اس کی عقل کے مطابق خطاب کرتے تھے جو جانتا ہے، اور ہر فرد اس سے اس کی عقل کی حدود میں رہتے ہوئے جو نہیں جانتا۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ خواتین سے بات کرتے تو بھڑکیلے لباس یا انگوٹھی کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ ہنرمندوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو ان کے متعلقہ پیشے کی بات کرتے، مثلا درزی سے بات کرتے ہوئے سوئی، دھاگے، کاج اور قینچی کی بات کرتے، اور چرواہے سے اس کی چھڑی اور باندھنے والی رسی اور ریوڑ اور چرواہے کے تھیلے کا ذکر کرتے تھے۔ دائی افلا الملوسی امام المہدی علیہ السلام کے دور میں سن 923 عیسوی سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اشروں بعد ایک اور مرکزی دائی عزت مآب قاضی النعمان نے اپنے فرائض کا آغاز کیا، جن کے علمی ورثے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ الحکمہ کی زیادہ تر تعلیمات جو پہلے 4 فاطمی اماموں سے منسوب ہیں، وہ بنیادی طور پر قاضی النعمان کی تحریروں کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجالس کے انعقاد سے پہلے وہ کیسے اپنے خطبات تیار کرتے تھے۔ انہیں تحریری شکل میں امام المنصور علیہ السلام کے حضور میں پیش کرتے، جو صرف اسی وقت سامعین کے سامنے پیش کیے جاتے تھے جب وہ درستگی اور تصدیق کے عمل سے گزر جاتے۔ جب امام المعز علیہ السلام سن 953 عیسوی میں اپنے والد محترم امام المنصور علیہ السلام کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو بطور امام انہوں نے قاضی النعمان کے عہدے کی بطور مرکزی دائی دوبارہ تجدید کی اور ان کی علمی رہنمائی کرتے رہے۔ جب امیر المومنین امام المعز الدین اللہ علیہ السلام نے مومنوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا
تو آپ نے اپنی توجہ اپنے فضل و کرم سے مریدوں کی جانب فرمائی۔ آپ نے مجھے باطنی علم کی کتابیں دیں اور ہدایت فرمائی کہ انہیں ہر جمعے کے روز محفل میں منعقدہ مجلس میں پڑھا جائے، جو ان کے دور میں اکثر منعقد ہوتی تھیں۔ امام المعز علیہ السلام کے محل میں منعقدہ مجالس روز افزوں مقبول ہوتی گئیں اور مومنین ہر جمعے کی نماز کے بعد وہاں جمع ہوتے تھے۔ لیکن محل کے کمروں میں لوگوں کی بڑھتی تعداد نے جلد ہی بڑے بحران کو جنم دیا۔ قاضی النعمان لکھتے ہیں کہ لوگ ان مجالس میں جوق در جوق آتے اور ایک ہجوم کی صورت اختیار کرتے۔ اس جمع غفیر کے لیے خطبات سننا مشکل ہونے لگا اور کئی مومنین کو محل کے باہر جگہ ملتی۔ نتیجتاً وہ لوگ جو پیچھے بیٹھتے تھے وہ سن نہیں سکتے تھے۔ ایک مشورہ یہ سامنے آیا کہ کم علم والوں کے لیے ایک علیحدہ مجلس منعقد کی جائے، تو کچھ لوگوں نے اسے اپنی توہین سمجھا کہ انہیں ان کی کم علمی کی وجہ سے ایک کنارے کیا جا رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے حضور میں یہ بات پہنچی تو آپ نے النعمان کو حکم دیا کہ ہر شخص کو مجلس میں آنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے قاضی النعمان سے فرمایا کہ ایک ظرف کے جو خالی ہو، اگر اسے صحیح جگہ پر رکھا جائے تو وہ اپنے حجم، گنجائش اور سائز کے اعتبار سے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا پانی ضرور حاصل کرے گا۔ کچھ ہی عرصے میں فاطمی سلطنت کی اقلیم سے باہر دارالخلافہ سے ہزاروں میل دور رہنے والے اسماعیلی جلد ہی امام المعز علیہ السلام کے عہد میں نئی جلا پانے والی دعوت کے اثرات کو محسوس کرنے لگے۔ اندلس کے امویوں کے ساتھ کشیدگی کا آغاز۔ سن 955 عیسوی امام المعز علیہ السلام کی حکومت کا تیسرا سال تھا، جب ایک فاطمی سمندری جہاز صقلیہ سے فاطمی سرزمین کے لیے عازم سفر ہوا۔ اس جہاز پر خط و کتابت سے بھرا چمڑے کا ایک تھیلا موجود تھا جو فقط امام کے لیے مخصوص تھا، لیکن بیچ سمندر ایک بڑے اموی جہاز نے معمول کے ایک سفر پر روانہ اس فاطمی جہاز کو روکا اور حملہ کیا اور جہاز سے خط و کتابت کے اس تھیلے کو ضبط کر لیا۔ ایک چھوٹے سے ویران جزیرے میں یکا و تنہا فاطمی ملاح بے یار و مددگار اپنے دشمنوں کو دور افق پر اسپین کی جانب جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ صقلیہ کے اس جہاز پر حملے کی خبریں جلدی فاطمی دربار تک پہنچی اور نوجوان امام المعز علیہ السلام نے اپنے والد کے جرنیلوں میں سے ایک بہت ہی معتمد جرنیل کو ہدایت کی کہ وہ ان کا تعاقب کریں۔ الحسن بن علی القلبی، جس نے پہلے ابو یزید اور بازنطینیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کی قیادت کی تھی، ایک دفعہ پھر سمندر کا رخ کیا، مگر اس مرتبہ ان کے فاطمی بحری بیڑے کا رخ اندلس کی جانب تھا۔ 9ویں صدی عیسوی کے وسط سے 200 سالوں سے زائد عرصے تک اندلس مسلم حکمرانی کے ماتحت رہا تھا۔ یہ سرزمین ایک جاندار ثقافت نیز مذہبی اور نسلی تنوع کا حقیقی مظاہرہ پیش کر رہی تھی، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان ہم آہنگی سے رہ رہے تھے۔ یہ ایسا زمانہ تھا جسے بعد کے مورخوں نے باہمی رواداری کا دور قرار دیا۔ جس زمانے میں فاطمی افریقیہ میں نمودار ہوئے، اس وقت امویوں کو اندلس پر حکومت کرتے کوئی 150 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اموی دارالخلافہ اور ان کا مشہور و معروف شہر قرطبہ اس زمانے میں عالموں اور شاعروں، تاجروں اور فنکاروں کے لیے ایک مقناطیسی کشش رکھتا تھا۔ یہ فنون اور تمدن کا گڑھ تھا۔ اموی امیر عبد الرحمن الثالث نے اپنی حکومت کا آغاز محض 23 سال کی عمر میں کیا تھا اور وہ گزشتہ نصف صدی سے حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کا دور امام المہدی باللہ علیہ السلام کے دور اور امام المعز علیہ السلام کے عہد کے متوازی تھا۔ ان کا عہد حکومت سن 912 عیسوی سے سن 961 عیسوی تک اندلس کا ایک شاندار دور سمجھا جاتا ہے۔ اسپین کے امویوں اور افریقیہ کے فاطمیوں کے درمیان تعلقات میں مخالفت قدیم زمانے سے بنو امیہ اور بنو ہاشم اور پھر حضرت علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کے وقت سے وراثتاً پائی جاتی تھی۔ مخاصمت کی یہ تاریخ جو عرب میں صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی، اب مسلم دنیا کے مغربی اطراف میں بھی پھیل رہی تھی اور اندلس میں فاطمی دعوت کے پھیلاؤ سے اور بھڑکنے والی تھی۔ اندلس میں فاطمی دعوت کی سرگرمیاں۔ افریقہ میں فاطمی حکومت کے آغاز کے فوراً بعد ایک سمندری جہاز مسلم اسپین کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 2 فاطمی دائی سوار تھے، ان میں سے ایک جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ دائی ابن الحیثم تھے۔
وہ اپنی کتاب المناظرات میں اپنے اندلس کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں، نیز اس دورے کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں کہ جس امر کی ہم نے ان لوگوں اور قرطبہ کے شہریوں کے ذہنوں میں پرورش کی تھی وہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی فضیلت تھی۔ اللہ کی رحمت ان پر اور برگزیدہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہے۔ اندلسی ساحل پر لنگر انداز ہونے کے بعد دائی نے عمر بن حفصون کے دربار کی راہ لی۔ حفصون اندلس کے مقامی باشندہ تھے، اگرچہ ان کی اصلیت پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے کئی مقامی باشندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور سن 880 عیسوی میں اموی حکومت کے خلاف ایک بغاوت برپا کی تھی۔ دائی ابن الحسن کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فاطمی امام المہدی علیہ السلام کے لیے اپنی بیعت کا اعلان بھی کیا۔ البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بیعت کس قدر دیر پا ثابت ہوئی یا ابن حفصون کا جھکاؤ کس طرف تھا، مگر ایک عشرے کے اندر انہوں نے اپنی وفاداری کا رخ دوبارہ امویوں کی طرف موڑ دیا۔ اموی حاکم عبد الرحمن الثالث کے لیے افریقیہ میں فاطمی خلافت کا قیام گہری تشویش کا باعث تھا۔ سب سے بڑھ کر فاطمیوں کا امامت و خلافت کا دعویٰ ان کے اپنے اختیار کو کم کرتا تھا اور کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے اپنے فیصلہ کن رد عمل کا اظہار کیا۔ سن 750 عیسوی سے اندلس کے اموی حکمران اپنے لیے صرف امیر کا خطاب استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب کمانڈر یا شہزادہ تھا۔ وہ خود کو خلیفہ نہیں کہتے تھے، اگرچہ وہ بغداد کے عباسی خلفاء کو غاصب تسلیم کرتے تھے۔ لیکن سن 929 عیسوی میں 10 سال سے زیادہ عرصے جنوبی اسپین میں اپنا قبضہ جمانے کے بعد عبد الرحمن الثالث نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے لیے الناصر الدین اللہ، وہ جو اللہ کی مدد سے فاتح ہوگا، شاہانہ لقب اختیار کیا۔ اب عباسیوں اور فاطمیوں کے ساتھ ساتھ امویوں کی مسلم دنیا پر بیک وقت ایک دوسرے کی مخالف 3 خلافتیں قائم ہو گئیں، جس نے ایک غیر معمولی صورتحال کو جنم دیا۔ اسی اثنا میں ایک اور فاطمی دائی ہانی ابن سعدون، جو قرطبہ میں سوداگر کی حیثیت سے رہتے تھے، نے سوویل میں رہائش اختیار کی۔ سن 934 عیسوی کے آس پاس دائی کے بیٹے محمد پیدا ہوئے اور ان میں جلد ہی شاعرانہ صلاحیت ظاہر ہونے لگی۔ دائی کے اس چھوٹے بیٹے نے اپنے ابتدائی ایام سے اموی حکمران کے خلاف جو اور طنزیہ اشعار لکھنے شروع کیے، لہٰذا ان کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ اندلس میں رہیں۔ 24 سال کی عمر میں محمد بن ہانی نے بحیرہ روم عبور کیا۔ وقت کے ساتھ وہ المنصوریہ میں رہائش پذیر ہوئے اور پھر فاطمی امام المعیز علیہ السلام کے درباری شاعر کا درخشاں منصب اختیار کیا۔ ان کی اپنی زندگی کے دوران اور آج بھی ابن ہانی کو وسطی شمالی افریقہ کے عظیم عرب شعراء میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی نظمیں فاطمی سلطنت اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں میں مقبول تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی وطن کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا اور ہر جگہ بطور ابن ہانی اندلسی مشہور ہوئے۔